بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز اسلام کی ان عظیم عبادات میں سے ایک ہے جس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں خاص تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب دن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ فرشتے بندوں کے اعمال لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور انسان کے لیے یہ لمحہ اپنے رب کے قریب ہونے کا بہترین موقع بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یعنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد کے مطابق اس آیت میں صلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عصر کی نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کا سارا گھر بار اور مال و دولت برباد ہو گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عصر کا وقت صرف ایک نماز کا وقت نہیں بلکہ روحانی کامیابی، سکون قلب، رزق میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا خاص لمحہ ہے۔ اسی بابرکت وقت میں اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے یا کوئی مسنون کلمہ زبان پر جاری رکھے تو اس کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کی جانے والی دعائیں دل کی تاریکیوں کو ختم کرتی ہیں اور انسان کے رزق، صحت، عزت اور گھریلو سکون میں حیرت انگیز برکت پیدا کرتی ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر انسان پریشانی، بے سکونی، گھبراہٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار دکھائی دیتا ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہی وہ واحد خزانہ ہے جو دلوں کو حقیقی سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں اپنے اوقات کو ذکر الہی سے آباد کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد پڑھا جانے والا کلمہ انسان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، گناہوں کی سیاہی کو دھوتا ہے اور بندے کے نصیب میں آسانیاں لکھ دیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور اس کے گھر میں خیر و برکت بڑھنے لگتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ناکامیوں، رشتوں کی پریشانیوں، بے برکتی، بیماریوں اور قرضوں سے پریشان رہتے ہیں، مگر وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں ہر مشکل کا حل پوشیدہ ہے۔ اگر انسان روزانہ صرف چند لمحے اپنے رب کے لیے نکال لے اور عصر کے بعد اخلاص کے ساتھ یہ مبارک کلمہ پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اس کی زندگی میں روحانی انقلاب آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ذکر الہی سے بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد فرماتے، صبح و شام اذکار پڑھتے، استغفار کرتے اور امت کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ انسان کی طرح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی حقیقی زندگی اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ عصر کے بعد کا وقت چونکہ دن کے اختتام کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے یہ محاسبہ نفس کا بھی وقت ہے۔ انسان دن بھر کی غلطیوں پر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور درود پاک پڑھے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے عصر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس لیے مومن کو چاہیے کہ اس وقت اس کی زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ یہ معمول انسان کے اخلاق، کردار اور روحانی کیفیت میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ آج سوشل میڈیا اور دنیاوی مصروفیات نے انسان کو اپنے رب سے دور کر دیا ہے۔ لوگ گھنٹوں موبائل، فضول گفتگو اور دنیاوی کاموں میں گزار دیتے ہیں، مگر چند منٹ اللہ کے ذکر کے لیے نکالنا مشکل محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ کامیابی
صرف اسی شخص کے قدم چومتی ہے جو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عصر کے بعد پڑھا جانے والا یہ مبارک کلمہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ یہ دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو پیدا کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ جو شخص پابندی سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کے رزق میں کشادگی عطا کرتے ہیں اور اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنی رحمت سے یاد فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ عصر کے بعد اگر انسان دنیا کے شور سے نکل کر چند لمحے اللہ کے حضور بیٹھ جائے، عاجزی سے یہ کلمہ پڑھے، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے اور اللہ سے خیر مانگے تو اس کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام ہمیشہ اذکار اور وظائف کی پابندی کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی نمازوں کے بعد ذکر کی تلقین فرماتے تھے۔ یہ حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ذکر الہی صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیا کی مشکلات کا علاج بھی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ذہنی دباؤ، بے چینی، خوف اور مایوسی میں مبتلا تھے، مگر جب انہوں نے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو ان کی زندگی بدل گئی، دل مطمئن ہو گئے، گھروں میں سکون آ گیا اور رزق میں برکت پیدا ہو گئی۔ عصر کے بعد پڑھا جانے والا یہ کلمہ انسان کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر انسان اپنے دن کا اختتام اللہ کے ذکر سے کرے تو اس کی رات بھی رحمتوں میں گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت استغفار، درود شریف اور کلمات طیبہ پڑھنے کے لیے نہایت افضل وقت ہے۔ اس وقت کی گئی دعا میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ جب بندہ عاجزی سے اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں اور اس کی پکار کو رد نہیں فرماتے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ بابرکت کلمہ شیئر کریں گے جسے اگر کوئی مسلمان روزانہ عصر کی نماز کے بعد محبت اور یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے رزق، صحت اور زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ عمل نہایت آسان مگر بے حد روحانی تاثیر رکھنے والا ہے۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو صرف سننے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں کو بھی اس نیکی کی دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے ذکر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے، ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل 2 چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے اور 2 چیزوں سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، استغفار اور ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے کہ ذکر مومن کی جنت ہے۔ جنتی محض دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اخروی جنت میں بھی داخل ہوگا۔ ایام اسیری اور قید و بند کے دنوں میں فرمایا کرتے تھے کہ دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، میری جنت تو میرے سینے میں ہے، جہاں جاؤں ساتھ ہے۔ قید و بند میری خلوت ہے، قتل میرے لیے شہادت ہے اور جلا وطنی میری سیاحت ہے۔ ایام اسیری میں سجدہ کے اندر کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔
الہی اپنے ذکر و شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے جمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مغردون سبقت لے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، مغردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ ذاکروں میں وہ ذکر افضل ہے جو صرف تسبیح پر ہی نہ رہے، بلکہ مجاہد افضل ہے جو مجاہد نہ بنا پھرے بلکہ ذکر الہی کا خاص خیال رکھے۔ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ ذکر کثیر کے متعلق متفرق مقامات پر اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان پر جو گھڑی خالی گزری وہی قیامت کو حسرت کا موجب ہوگی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً حدیث ذکر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہر شے کے لیے سیکل ہے، دلوں کی سیکل ذکر الہی ہے۔ عذاب الہی سے بچانے کے لیے انسان کے لیے ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز بہتر نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا، خواہ تلاور مارتے مارتے خود ہی شہید ہو، پرزہ پرزہ کیوں نہ ہو جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے نماز فجر ادا کی، پھر وہیں بیٹھ گئے، تقریباً دوپہر تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ ذکر سے فارغ ہو کر میری طرف التفات فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو میرا ناشتہ ہے، اگر یہ ناشتہ نہ کروں تو یقیناً میری قوت سلب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہیبت و جلال الہی سے جو تم اس کی تحلیل و تکبیر اور تحمید کرتے ہو وہ اللہ کے عرش کے گرد و نواح گھومنے لگ جاتا ہے اور شہد کی مکھیوں کی طرح آواز کرتی ہیں اور اپنے فاعل کو یاد کرتی ہیں۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہیں بھی کوئی چیز عرش الہی کے پاس یاد کرے اور تمہارا تذکرہ کرے؟ ذکر الہی سے اللہ جل شانہ ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور بے نمکین ہے، مگر وہ صاف چٹیل میدان اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی سے انحراف اپنے نفس پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھی بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ جو لوگ ذکر الہی سے اعراض اور انحراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور ہاں جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تم میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اسی تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وہ کل کو اضطراب، بے چینی اور بے عقلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔ اس تنگ زندگی کی عذاب برزخ سے بھی تفسیر کی گئی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ دنیاوی معیشت کو بھی شامل ہے اور برزخی حالت کو بھی، کیونکہ برزخی حالت میں انسان دنیا و برزخ دونوں جہان کی تکلیف برداشت کرتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب میں ڈال کر فراموش کیا جائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کے لیے کوئی مقرر نہیں، ذکر کرنے والا جب جس وقت اور جس حالت میں چاہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ کلمہ توحید کا ورد تمام اذکار سے بہتر ہے اور الحمدللہ کا ورد تمام دعاؤں سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کی توحید اور تحمید پر مشتمل ہیں۔ حافظ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر الہی کے بہت سے فوائد اپنی کتاب ذکر الہی میں تحریر فرمائے ہیں جنہیں انتہائی اختصار کے ساتھ ناظرین کرام کی نظر کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، ذکر الہی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ذکر الہی غموں اور پریشانیوں کا علاج ہے، ذکر الہی سے دل میں مسرت اور خوشی پیدا ہوتی ہے، ذکر الہی سے بدن کو تقویت ملتی ہے، ذکر الہی سے انابت رجوع اللہ حاصل ہوتی ہے، ذکر الہی سے تقرب الہی حاصل ہوتی ہے، ذکر الہی سے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ذکر الہی سے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ساتھ ہیبت اور عظمت و توقیر و جلال کا سکہ بیٹھتا ہے۔ ذکر الہی سے اللہ عز و جل آسمانوں میں ذاکر کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر الہی سے دل کو زندگی اور تازگی نصیب ہوتی ہے، ذکر الہی سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کا جن کلمات سے ذکر کرتا ہے وہی اذکار مصائب و آلام اور تکلیف کے وقت اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ ذکر الہی سے اللہ تنگ دستیاں دور فرما دیتا ہے، ذکر الہی سے دل کو قرار اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، ذکر الہی سے انسان لغویات سے محفوظ رہتا ہے، ذکر الہی کے مجالس فرشتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر الہی سے ذاکر نیک اور سعید ہو جاتا ہے، ذکر الہی کی وجہ سے انسان قیامت کے دن حسرت سے معمون رہے گا۔ ذاکر کو ذکر الہی کی برکت سے وہ نعمتیں مل جاتی ہیں جو مانگ کر لینے سے بھی نہیں ملتی۔ ذکر الہی تمام تر عبادات سے آسان اور افضل ہے،
ذکر الہی سے جنت میں درخت لگتے ہیں، ذکر الہی سے دنیا میں بھی نور، قبر میں بھی نور، آخرت میں بھی نور حاصل ہوگا۔ ذکر الہی سے دل بیدار رہتا ہے، ذکر الہی قرب خداوندی اور معیشت الہی کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی صدقہ و جہاد سے افضل ہے، ذکر رسول شکر ہے۔ ذکر الہی سے دل کی قساوت نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی دل کی دوا اور قلب کی شفا ہے۔ ذکر الہی محبت الہی کا حصول ہے۔ ذکر الہی ہر قسم کے شکر سے اعلیٰ ترین شکر ہے جو مزید نعمت کا باعث ہے۔ ذکر الہی اللہ کی رحمتوں اور فرشتوں کی دعاؤں کا معجب ہے۔ مجالس سے ذکر جنت کے باغات ہیں، مجالس سے ذکر فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ اہل ذکر سے اللہ تعالیٰ ملائکہ میں فخر فرماتے ہیں، ذکر الہی پر ہمیشگی کرنے والا مسکراتے ہوئے جنت میں جائے گا۔ تمام اعمال ذکر الہی کو دوام اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہیں۔ مقابلہ اعمال میں ذکر الہی کرنے والے جیت جائیں گے۔ ذکر انسان اور جہنم کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ فرشتے ذاکر کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تاکہ تائب کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں، جیسا کہ تائب کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے نفاق سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی کی لذت تمام لذات سے بہتر لذت ہے۔ کثرت ذکر سے گواہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے شیطانوں میں گھرے ہوئے آدمی کو نجات مل جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر لمحہ ہر موڑ پر ذکر الہی کا ہی درس دیا ہے۔ گھر سے نکلیں تو دعا، بازار جائیں تو دعا، سواری پر سوار ہوں تو دعا، شہر میں داخل ہوں تو دعا، پانی پئیں تو دعا، کھانے سے فارغ ہوں تو دعا، مسجد میں داخل ہوں تو دعا، اور نماز تو دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ مسجد سے باہر نکلیں تو دعا، لباس پہنیں تو دعا، الغرض جملہ عروسی میں جانے کی دعا۔ دین اسلام نے انسان کو کسی بھی موڑ پر بے رہبر نہیں چھوڑا، ہر مقام پر ذکر الہی کی تلقین کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقت ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے رب کائنات نے بخشش کے ساتھ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے فارغ اوقات میں ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا جبارو یا غفارو پڑھنا ہے، پھر ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ عظیم نعمت ہے جو دلوں کو سکون، گھروں کو برکت اور زندگی کو حقیقی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم روزانہ عصر کی نماز کے بعد اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ مبارک کلمہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل سکتے ہیں، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر سکتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور تمام مسلمانوں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی، ذکر الہی کی محبت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا کرے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔